اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ دیٹ یو آل آر فائن۔ ہمارے پاس آج جو ہمارا سبق نمبر 1 ہے وہ ہے عقائد توحید۔ عقائد جو ہے وہ ہے عقیدہ کی جمع، ٹھیک ہے۔ عقیدہ ایک ہوتا ہے اور عقائد بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب 2 یا 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ تو عقائد عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ کا مطلب ہے یقین رکھنا، ایمان لانا، مطلب کسی بات پر یقین کرنا، ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو عقائد تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں۔ اب جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے تو یہاں پر ہمارے مطلب معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ مسلمان، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہیں ان کا تو مذہب اسلام ہے، الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے باقی عقائد ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو عقائد جو ہے وہ عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ کا مطلب ہے ایمان لانا، یقین کرنا۔ اب جیسا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب ہمارا ایمان کیا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور بہت ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ مطلب ہمیں اس بات پر یقین ہے اور ہمیشہ یقین رہے گا۔ اسی طرح جو باقی مذاہب کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے ان کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ اس پر مطلب یقین رکھتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب ان کو اگر ہم کہیں کہ آپ کا جو ہے تو ٹھیک نہیں ہے، مطلب آپ کا عقیدہ غلط ہے، ہمارا صحیح ہے، یہ تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے نا کہ ہم کسی کو کہیں۔ تو اس طرح یہاں پر مطلب اس دنیا میں ہر ایک طرح کے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ، بہت مطلب ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، اور ہر مطلب تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کی باتوں پر پختہ یقین ہے، ایمان ہے، اور بچپن سے ہے، اور وہ اس بات کو نہیں چھوڑتے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا مذہب بالکل درست ہے۔ تو اسی طرح ہمارا جو مذہب ہے وہ کیا ہے، اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے عقائد ہیں، کون کون سے عقائد ہیں ہمارے پاس؟ عقائد میں آتے ہیں 7 عقائد ہیں ہمارے۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتاؤں گی۔ ہمارا سب سے پہلا عقیدہ ہے اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، ٹھیک ہے، قیامت کے دن پر ایمان، اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان۔ یہ ہمارے پاس مطلب 7 باتیں ہیں جن پہ ہمارا پختہ ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ہمارا ٹاپک ہے عقائد، عقائد میں ہمارے پاس ٹاپک ہے توحید کا، اور توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے۔ اب عقائد میں ہمارے پاس سب سے پہلا عقیدہ ہے توحید۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، مطلب کہ اللہ پر ایمان۔ اب اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ زمینوں آسمانوں پر جتنی بھی یہ دنیا کی ہر ایک چیز جو نظام چل رہا ہے وہ کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں سورج جو ہے وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے ہی وقت پر وہ غروب ہو جاتا ہے، چاند رات کو نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، اور پھر جو ہے تو صبح ہوتے ہی چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح دن میں سورج نکلتا ہے اپنے وقت پر، پوری دنیا کو روشنی فراہم کرتا ہے، اور پھر شام کے وقت غروب ہو جاتا ہے، مطلب ڈوب جاتا ہے۔
آسمان پر بے شمار ستارے ہیں جو چمک رہے ہوتے ہیں، کتنے بے شمار ستارے ہیں، کیا اس کو کوئی گن سکتا ہے؟ کیا اس کی کوئی کاؤنٹنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا کی ہر چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تو نور ہے جو زمینوں اور آسمانوں پر چھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، جنات کو، چرند پرند کو، کیڑے مکوڑوں کو، ایون کہ پتھر کے اندر وہ کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ رزق فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے اس بات پر، ہمارا یقین ہے، مضبوط یقین، ہمارا ایمان ہے اس بات پہ، ٹھیک ہے۔ ہم سب مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں جس سے ہم دنیا کی ہر نعمت کو دیکھتے ہیں، اور مختلف قسم کے رنگوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں، پہاڑ، دریا، سمندر، اپنے آپ کو آپ مرر میں دیکھیں تو آپ کو سب کچھ دکھائی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سونگھنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ناک دی ہے، بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منہ دیا ہے، زبان دی ہے۔ اب دیکھیں زبان ایک ہی زبان ہوتی ہے لیکن وہ کہیں پہ اردو بول رہی ہوتی ہے، کہیں پہ انگلش بول رہی ہوتی ہے، کہیں پہ پشتو بول رہی ہوتی ہے، مختلف قسم کی زبانیں بولتی ہے۔ ایک زبان یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے ہمارے منہ میں جو کہ ہر طرح کی زبان بولتا ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے ہیں جس سے ہم ہر طرح کی آہستہ سے آہستہ آواز بھی ہم سنتے ہیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے جس سے ہم سوچتے ہیں کہ کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارا کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے جتنے بھی ہمارے پارٹس آف باڈی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ہر ایک پارٹ کا کوئی نہ کوئی کام ہے، وہ اپنا اپنا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی سبزیاں، پھل، خشک میوہ جات جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ ہمارے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر فروٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس کا ذائقہ الگ، اس کی خوشبو الگ، ہر سبزی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، ہر سبزی کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، ہر سبزی کی خوشبو الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ اب آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ماما بابا دیے ہیں جو آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے بابا صبح جاتے ہیں آپ کے لیے، پورا دن کام کرتے ہیں اور پھر محنت کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کام کا صلہ دیتے ہیں، وہ پھر گھر آتے ہیں اور آپ کی ہر ضرورت کو وہ پورا کرتے ہیں، تو ان کو یہ سب کچھ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کی ماما پورا دن کام کرتی ہے، آپ کا خیال رکھتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ آپ کی ماما آپ سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنی محبت آپ سے کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماما سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ سمندروں کا پانی جو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکتا، دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات چلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔
صرف اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مما بابا، دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن، کتنے زیادہ رشتے دیے ہوئے ہیں جو آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ان کو دیکھیں جن کے ماما بابا نہیں ہوتے ہیں، جن کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سب کچھ دیتا ہے، لیکن اب ہر کسی کے پاس سب کچھ تو نہیں ہوتا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ جس کو چاہے جتنا دے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے کتنے مختلف قسم کے رنگ برنگے پھول، ان کی الگ الگ خوشبو، الگ الگ کلر، مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ آپ کبھی خود دیکھیں، آپ باہر نکلیں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا الگ ذائقہ، الگ شکل، الگ ہر ایک چیز الگ ہے۔ اگر آپ صرف باہر جا کر دیکھیں آسمان کتنا اونچا ہے، پھر آپ کو سورج کو دیکھیں، چاند تاروں کو دیکھیں، اس طرح اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ وہ کر سکتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب جیسا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی مما ہے، نہ بابا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ کوئی دوست ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ عقائد ہے، توحید۔ عقائد میں ہمارے پاس ٹاپک کون سا ہے؟ توحید کا ٹاپک ہے، اور توحید کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے۔ تو اور عقائد جو ہے وہ عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ کا مطلب ہے یقین رکھنا، ایمان لانا، کس بات پہ؟ ان تمام عقائد پر، اور ہمیں ان عقائد پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے۔ چلے اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈنگ میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 1، عقائد توحید۔ اسد شور مچاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اب یہ ایک بچے کی بات ہو رہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ گھر میں داخل ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہوتا ہے۔ اسد شور مچاتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اسد: امی امی السلام علیکم۔ امی: وعلیکم السلام، آپ اسکول سے آ گئے؟ چلو ہاتھ منہ دھو لو اور کپڑے بدل کر آؤ، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسد کپڑے بدل کر آتا ہے اور کھانے کی میز پر بیٹھ جاتا ہے۔ امی: بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ اسد: امی ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ امی: بیٹا یہ کھانا ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے ہم اسی کا نام لے کر کھانا شروع کرتے ہیں، اور کھا کر اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسد اپنی مما سے کیا پوچھتا ہے کہ مما مطلب امی ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھتے ہیں؟ میڈم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے جب ہم کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے دیکھیں، اسد: لیکن امی کھانا تو ابو لاتے ہیں۔ اب ابو تو کھانا لاتے ہیں، لیکن ابو کو کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب محنت انسان کرتا ہے اور اس کا صلہ اسے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسد: لیکن امی کھانا تو ابو لاتے ہیں۔ امی: ہاں بیٹا۔ اسد: لیکن امی کھانا تو ابو لاتے ہیں۔
امی: ہاں بیٹا، ابو تو لاتے ہیں لیکن ابو کو بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اسد اپنی مما سے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ اب کھانا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اسد: امی، ہمارے اسکول میں چڑیا نے جو گھونسلہ بنایا تھا اس میں 3 بچے پیدا ہوئے، وہ چوں چوں کر رہے تھے، کیا ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے؟ امی: ہاں بیٹا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ گھونسلہ کہتے ہیں چڑیا کے گھر کو، ٹھیک ہے۔ اب اسد اپنی مما سے یہ پوچھ رہا ہے کہ مما، جو چڑیا کے جو بچے ہیں کیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ تو ابھی آپ کو میڈم نے بتایا ہے نا کہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے، چرند پرند ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو جاندار ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ امی: ہاں بیٹا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اسد: امی، کیا باجی بھیا کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے؟ اب اسد پوچھ رہے ہیں، باجی کہتے ہیں بڑی بہن کو اور بھیا کہتے ہیں بھائی کو۔ اب اسد پوچھ رہے ہیں کہ باجی بھیا کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے؟ امی: ہاں بیٹا، ہم سب کو، نانا نانی، دادا دادی اور چاچو سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پرندوں اور جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ اسد: امی، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ امی: اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے جو زمینوں اور آسمانوں پر چھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اسد: امی، کیا اللہ کے امی ابو ہیں؟ امی: نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ کے کوئی امی ابو نہیں ہیں، وہ بالکل اکیلا ہے۔ اسد: تو کیا اللہ کے کوئی بیٹا بیٹی بھی نہیں؟ امی: نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ کوئی اس جیسا ہے۔ اسد: امی، پھر وہ پیار کس کو کرتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ آپ کی مما آپ کا کتنا خیال رکھتی ہے، آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے 70 مما سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امی: وہ ہم سب کو پیار کرتا ہے، جس کو پیدا کرتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے۔ بیٹا، میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ چلو اب جلدی سے کھانا کھاؤ، پھر مدرسہ بھی جانا ہے۔ اس میں دیکھیں اسد اپنی مما سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو پیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے، مطلب انسان کتنے گناہ کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ، جو ہمارا ٹاپک کیا تھا، عقائد تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہو جائے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس نیکسٹ ویڈیو میں جو بھی کام ہوگا ہم وہ کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔